بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر میں پڑھے جانے والے 12 رکعت نوافل کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، ان کا وقت کون سا ہے اور انہیں پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ شب قدر کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شب قدر یہ رات عبادت کا خزانہ ہے اور اس رات میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار فرماتا ہے۔ شب قدر میں 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ، نیت اور کس وقت پڑھنا ہے، مکمل تفصیل سے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ شب قدر میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت القدر نازل فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی رات کے بارے میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شب قدر کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں شب قدر کی فضیلت، اس میں عبادت اور خاص نوافل کے بارے میں۔ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دنیا میں بعض لمحات ایسے ہوتی ہیں جو عام دنوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، اور بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام راتوں سے کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ ان میں سب سے عظیم رات لیلۃ القدر، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں زمین پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور رب کریم اپنے بندوں کو بخشش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے اور زیادہ تر 27ویں شب کو ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات کی عبادت کر لے تو اس کا اجر 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے کیے گئے اجر کا، یعنی کہ اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ عظیم موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا کر جنت کے مستحق بن سکے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ قرآن پاک کا نزول اور شب قدر کی عظمت۔ یہ رات نہ صرف اس لیے عظیم ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اس رات کو ایک اور خاص شرف حاصل ہے۔ اسی رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسی بابرکت رات میں نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ یعنی کہ قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وہ ہدایت عطا فرمائی جس کی روشنی قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کا بہترین دستور ہے جو شب قدر کی رات میں زمین پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی رات کی عبادت فضیلت کا اجر بے شمار ہے، یعنی کہ اس رات کی فضیلت اور عبادت کا بے شمار اجر ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ اس رات میں کیے گئے اعمال کا اجر عام دنوں سے 70 گنا بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعا اور استغفار جیسے اعمال اس رات میں بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں محترم ناظرین، ہماری زندگی کے گناہ صرف ایک رات کی عبادت سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیک اعمال کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ شب قدر میں صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ دل سے توبہ کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں پورے سال میں ایک بار آتی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ موقع نصیب ہو یا نہیں۔ دعا اور مغفرت کی رات یہ ایک سنہری موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی خاص دعا
سکھائی جو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے دعا یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز اس کے بندوں کی مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کھل سکیں۔ آئیں اس رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات اللہ کی عبادت، دعا اور استغفار میں گزاریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ رات ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ محترم ناظرین، شب قدر وہ عظیم رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ یہ رات 27ویں شب ہوتی ہے، جبکہ کچھ فرماتے ہیں کہ یہ رات ہر سال مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھرپور عبادت کرنی چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جس میں شب بیداری کرنے والا، عبادت میں مشغول رہنے والا بے شمار برکتیں حاصل کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، جو اس کی حقیقت سے محروم رہا وہ حقیقت میں بد نصیب ہے، بد قسمت ہے۔ لہٰذا ہمیں ان 5 طاق راتوں کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ان مبارک راتوں میں کوئی اور غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اور نوافل کی طرف کے شب قدر میں جو ہم نے نوافل پڑھنے ہیں 12 رکعت نوافل، ان کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پڑھنے ہیں اور کس وقت پڑھنے ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، 12 رکعت نوافل جو پڑھنے ہیں آپ بعد نماز عشاء سے لے کر سحری تک کسی بھی وقت اس دوران پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فضیلت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو تیسرے پہر رات کی یعنی کہ آخری پہر آپ یہ نوافل پڑھیں، لیکن ویسے آپ جس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم کے دوران، یعنی کہ بعد نماز عشاء سے لے کر سحری کے وقت تک آپ نے 12 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کیسے ہے، آپ نے 12 رکعت نفل 2 نفل کر کے پڑھنے ہیں اور 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ سورۃ القدر پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، ہر رکعت میں اسی طرح ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلی 2 رکعت پڑھنی ہے، اس میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اگر سورۃ القدر نہیں پڑھ سکتے تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت جب پڑھنی ہے اس میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 2 کر کے پڑھنی ہے، اور جب آپ 2 کر کے 12 رکعت نفل پڑھ لیں اور جب آپ یہ مکمل پڑھ لیں، ایک بار میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ 12 رکعت نفل 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا ویسے اگر آپ 1 مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ پڑھ لیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو۔ اللہ تعالیٰ سے پھر آپ نے اس کے بعد دعا کرنی ہے اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ آئندہ نیک اعمال کرنی ہے اور گناہوں سے پکی توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی شب قدر میں 12 رکعت نفل پڑھنے کی مکمل تفصیل۔ امید ہے کہ آپ کو سب کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ شب قدر کی یہ رات ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، بے حد قیمتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں، اور اگر آپ
اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں گے، سچے دل سے معافی مانگیں گے اور آئندہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس مبارک رات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو پھر بھی ان نوافل کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔